ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الروح و ارواح العالمین لہ الفدا ولعنت الدائمۃ الباقیۃ ولا اعدائہم وعداء اللہ اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات پڑھیں پر محمد۔ ایام عزائے سرکار ابا عبداللہ الحسین کے عنوان سے ہونے والی یہ مجالس، بچھنے والے یہ فرش غم، برپا ہونے والی یہ جلوس عزا، سینوں تک آنے والے یہ ہاتھ بعنوان ماتم، آج بھی ہر حسینی دنیا والوں کو ان جلوس مجلسوں کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ یاد رکھیے ہمارا قبیلہ حسینیوں کا قبیلہ ہے، ہم اس قبیلے کے ماننے والے ہیں کہ جہاں ظلم کا ساتھ نہیں دیا جاتا بلکہ مظلوموں سے ہمدردی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ کربلا نے ہمیں یہی سکھایا بھی ہے اور کربلا نے ہمیں یہی بتایا بھی ہے۔ قرآن مجید کے مختصر ترین سوروں میں سے ایک سورہ جسے ہم اور آپ سورہ عصر کے عنوان سے جانتے ہیں، اسی کی تلاوت کی اور بہت زیادہ نہیں، کچھ دیر آپ کے درمیان اسی سورہ کے ضمن میں گفتگو کرنا ہے۔ اولاً خداوند عالم زمانے کی قسم کھا رہا ہے، والعصر یعنی زمانے کی قسم۔ اس کے بعد ایک ایسی حقیقت کا اعلان ہے، ظاہری طور پہ اس حقیقت کا جو پہلا جملہ ہے اسے کوئی پسند نہیں کرتا، اسے کوئی اپنی زندگی میں نہیں لانا چاہتا۔ اعلان کیا قدرت کیا کہا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ بتائیے اس پوری کائنات میں کوئی عقل مند ایسا مجھے لے کر کے آئیے اور لا کر کے دکھائیے جو گھاٹے کا سودا پسند کرتا ہو، جو اپنا خسارہ چاہتا ہو۔ یعنی کیا مطلب کا فطرت دنیا یہ ہے اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان قدم وہیں بڑھائے جہاں فائدہ ہو۔ متوجہ رہیے گا، انسان کام وہی کرے جس میں فائدہ ہو، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں ہی منفعت پسندی ہے۔ انسان کبھی گھاٹا پسند ہی نہیں کرتا، انسان خسارے کا سودا کرنا ہی نہیں چاہتا، انسان کبھی اپنا گھاٹا اٹھانا ہی نہیں چاہتا۔ درحالے کہ قرآن کی آیت صاف لفظوں میں کہہ رہی ہے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ میں نے کہا خدایا فطرت انسانی یہ ہے، یہ گھاٹے کو پسند نہیں کرتی، یہ خسارے کو پسند نہیں کرتی، یہ ہمیشہ فائدہ چاہتی ہے، لیکن قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ کا آدھی آیت مت پڑھو، آگے بڑھو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، گھاٹے میں تو سب ہیں مگر سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا۔ توجہ کریے گا، پوری کائنات گھاٹے میں ہے، دنیا کا ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیا۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر نگاہ قرآنی کے مطابق اپنے آپ کو گھاٹے سے بچانا ہے، اپنے آپ کو خسارے سے نکال کر کے منفعت تک پہنچانا ہے تو دو کام ایک ہی انسان کو کرنا ہوگا۔ یہ میں نے ایک ہی انسان کی قید اس لیے لگائی ہے تاکہ تصور میں یہ نہ ہو کہ ایمان الگ ہے اور عمل الگ ہے، نہیں، ایک ہی انسان، یعنی جو ایمان لائے گا
وہی عمل کرے گا. گھاٹے سے بچنا ہے, نقصان سے بچنا ہے, کیا کرنا ہوگا؟ کہ دو کام کرو. کیا؟ کہ پہلا کام یہ کہ ایمان لے آؤ, دوسرا کام یہ کرو کہ عمل صالح انجام دو. لیکن یاد رکھیے گا ایمان کا تقاضا بھی کچھ ہے, عمل کے بھی اپنے کچھ تقاضے ہیں. کاش آپ متوجہ رہیں. ایمان کا بھی اپنے کچھ تقاضا ہے اور عمل کے بھی اپنے کچھ تقاضے ہیں. ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ایمان با معرفت ہو. توجہ کریے گا, ایمان کے تقاضوں میں سے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان با معرفت ہو, اور عمل کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ عمل خلوص کے ساتھ ہو. اس لیے کہ بغیر معرفت کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور بغیر خلوص کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیسا ایمان ہو؟ کا ایمان معرفت کے ساتھ ہو, یعنی ایمان پہچان کر کے قبول کیا جائے. دیکھ کر کے فقط ایمان لانا کافی نہیں ہے, بلکہ ان کی شخصیتوں کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے ان کی معرفت درک کر کے ان پہ ایمان لانا بندگی کا کمال ہے. اور جب انسان ان کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر کے ایمان لاتا ہے تو پھر اتنا باکمال ہوتا ہے کہ اب دنیا میں رہ کر کے بھی وہ جنت جانے کا منتظر نہیں ہوتا, جنت اس کی منتظر بن جایا کرتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. جناب آسیہ کی زندگی ہے, یہ ہیں کون؟ کہ یہ زوجہ فرعون ہی تو ہیں, فرعون کی زوجیت میں ہے نا. لیکن اسی مجازی خدا کی زوجیت میں رہتے ہوئے جب موسیٰ کے ذریعے سے آسیہ کو حقیقی خدا ملا, توجہ کریے گا, جب مجازی خدا کی زوجیت میں رہتے ہوئے موسیٰ کے ذریعے سے آسیہ کو حقیقی خدا ملا اور حقیقی خدا کی معرفت پیدا ہوئی, حقیقی خدا کو پا لیا, حقیقی خدا کو درک کر لیا, تو نتیجہ کیا ہوا؟ کہ فرعون نے ڈرایا, دھمکایا, مظالم کیے, ظلم کیے, سختیاں دی, زحمتیں دی, لیکن تاریخ شاہد ہے جتنا ستایا گیا ایمان بڑھتا چلا گیا. کیا مطلب؟ کہ جب مجازی خدا کو چھوڑ کر کے انسان حقیقی خدا کی راہ میں مظالم کو برداشت کرتا ہے تو خدا درجہ اتنا بلند کرتا ہے اب وہ جنت میں جانے کا انتظار نہیں کرتا, جنت اس کی انتظار کرتی نظر آتی ہے. صلوات پڑھیں برما. اب وہ جنت میں جانے کا انتظار نہیں کرتا, جنت اس کی منتظر بن جایا کرتی. کیا مطلب؟ کا پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان با معرفت ہو. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں معرفت پائی جائے, بغیر معرفت کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. جناب بلال کا نام آپ سب نے سنا ہے. جناب بلال پیغمبر کے صحابی ہیں, مؤذن ہیں, لیکن یہ مؤذن بننے سے پہلے جناب بلال کیا تھے؟ صحابیت میں آنے سے پہلے جناب بلال کا درجہ کیا ہے؟ کا ظاہر طور پہ حبش کے تھے اور غلامی کیا کرتے تھے. اب غلامی کے مفہوم سے تقریباً پوری دنیا آگاہ ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ غلامی کا مفہوم کیا ہوتا ہے. کہ غلامی کا تو یہ مفہوم ہے کہ آقا بلائے غلام حاضر ہو جائے, مولا صدا دے غلام لبیک کہہ دے, آقا بلائے غلام حاضر ہو جائے, یہی غلامی کا مفہوم ہے. اب اسی غلامی کے زمانے میں بلال کو خبر ملی کہ ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے, ایک دین لایا ہے جس کا نام اسلام ہے. توجہ کریے گا, ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے, ایک دین ہے جس کا نام اسلام ہے. انہیں بڑا اچھا لگا, پہنچ گئے پیغمبر کے پاس, یا رسول اللہ کلمہ پڑھوا دیجئے. اب یہاں سے ایک جملہ آپ محسوس کر لیں کاش, یا رسول اللہ کلمہ پڑھوا دیجئے. پیغمبر نے کہا بلال غور کر لو, دو سرحدیں ہیں, ایک سرحد اسلام کے قبول کرنے سے پہلے کی ہے, ایک سرحد اسلام کے قبول کرنے کے بعد کی ہے. سرحد اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ظاہری طور پہ سب کچھ تمہارا ہے. توجہ کریے گا, سرحد اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ظاہری طور پہ اختیار تمہارا ہے, لیکن ابھی سرحد اسلام میں داخل ہونے میں کوئی جبر نہیں ہے. لیکن اگر تم نے سرحد اسلام میں قدم رکھ دیا تو اب یہ جسم تمہارا نہیں ہے, ظاہری تمہارا ہے لیکن حقیقت میں خدا کا ہے. کیا مطلب؟ کہ اب تمہیں وہی کرنا ہے جو خدا چاہے گا. میں آپ کے سماعت کو بھروسے رکھ کے جملہ کہنے جا رہا ہوں, اب تمہیں وہی کرنا ہے جو خدا چاہے گا. کیا مطلب؟ کہ اب تم اپنی عقیدت کے مطابق عمل نہیں کرو گے, شریعت کے مطابق عمل کرو گے. اب تم اپنی عقیدت کے مطابق عمل نہیں کرو گے, پھر
کہ شریعت کے مطابق عمل کرو گے. اب تمہیں شریعت کے مطابق عمل کرنا ہوگا. بلال نے کہا رسول اللہ بسم اللہ حاضر ہوں. بلال نے اسلام قبول کر لیا, مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا. ادھر ان کے حاکموں کو خبر ملی, ڈرایا دھمکایا, سختیاں دیں, کھولتا ہوا تیل ڈالا, سنگسار کروایا, پتھر برسوائے, لیکن جناب بلال ہے جن کے ایمان پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ ایمان با معرفت ہے, یہ ایمان معرفت کے ساتھ ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ پیغمبر نے بھی اعلان کیا بلال تم نے سب کچھ میرے لیے چھوڑا ہے تو میں بھی تمہیں باکمال بناؤں گا. تم نے سب کچھ میرے لیے چھوڑا ہے تو میں بھی تمہیں باکمال بناؤں گا. اتنا باکمال بناؤں گا کہ مسجد بنے گی, مؤذن کی ضرورت پڑے گی, تمہیں مؤذن بنا کر کے اتنا باکمال بنا دوں گا کہ تم پہلے کیا تھے کہ غلام تھے. غلامی کا مفہوم کیا تھا کہ آقا بلائے لبیک, مولا بلائے لبیک, امیر بلائے حاضر. کہ تمہیں اتنا بلند کر دوں گا کہ کل تک لوگ بلاتے تھے تم جاتے تھے, آج سے تم بلاؤ گے لوگ تمہاری آواز پہ لبیک کہتے نظر آئیں گے. صلوات پڑھیں بر محمد و لہذا میرے آج لوگ تمہاری آواز پہ لبیک کہیں گے. تو پہلی شرط ایمان. کامیابی چاہتے ہو, دنیا کے خسارے سے نکلنا ہے, گھاٹے سے اپنے آپ کو بچانا ہے, تو پہلا عمل ایمان کا ہے. ایمان لے آؤ, لیکن فقط ایمان کافی نہیں ہے, ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ہونا ضروری ہے. اور میں نے بتایا عمل کا تقاضا کیا ہے, کہ عمل کا تقاضا یہ ہے کہ عمل خلوص کے ساتھ ہو. اس لیے کہ جب تک عمل میں خلوص نہیں ہوگا عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بنی اسرائیل کا زمانہ ہے, ایک عابد ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے. ایک دن وہ گھر سے باہر نکلا, اس نے کیا دیکھا کہ سامنے ایک درخت ہے اور لوگ درخت کی پوجا کر رہے ہیں. اسے بڑا عجیب لگا, اسے لگا کہ غلط ہو رہا ہے, یہ درخت ہے لوگوں کو توحید سے دور کر رہا ہے, خدا سے دور کر رہا ہے. گھر میں گیا, کلہاڑی اٹھائی, نکل گیا درخت کاٹنے کے لیے. ابھی آدھے ہی راستے میں پہنچا تھا کہ کیا دیکھا, شیطان بشکل انسان حاضر ہو گیا. کہاں؟ درخت کاٹنے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ درخت ہے جو لوگوں کو خدا سے دور کر رہا ہے, لوگوں کو توحید سے دور کر رہا ہے. شیطان نے بڑے آسان سے جملے میں کہا دیکھو تم موحد ہو نا, تمہارے پاس تو توحید ہے نا, تم تو اللہ کو مانتے ہو نا, تم اللہ کی بندگی کرتے ہو نا, بھئی تم اپنی کرو, یہ سب کی فکر کیوں لیے بیٹھے ہو؟ نہیں, جملہ نہیں پہنچا اب تک. یہ سب کی فکر کیوں لیے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا دیکھیے زندہ ضمیر ہوں, سماج میں ہوں, لہذا ذمہ داری یہ ہے کہ فقط خود عابد نہ بنوں بلکہ سماج کو ساتھ لے کر کے چلوں. کہا نہیں کاٹنے دوں گا درخت. کہا کاٹوں گا. شیطان بزیدہ کی درخت نہیں کٹے گا, عابد بزیدہ کی درخت کٹے گا. معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیا, اور جب معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچا تو عابد نے شیطان کو زیر کر دیا. اور جب عابد نے شیطان کو زیر کیا تو ایک جملہ آپ محسوس کر لیجئے گا, جہاں کہیں بھی شیطان خود کو ہارتے دیکھتا ہے نا تو لوگوں کے سامنے دنیا پیش کرتا ہے. توجہ کر لیجئے گا اس جملے پہ, لوگوں کے سامنے دنیا پیش کرتا ہے. اب جب دیکھا شیطان نے میں ہار رہا ہوں, میں زیر ہو گیا ہوں, کہا دیکھو مجھے چھوڑ دو, درخت نہ کاٹو, تمہارے لیے ایک انعام ہے, آفر ہے. کہ بتاؤ آفر کیا ہے؟ کہ تم گھر جاؤ آرام سے سو, اب جب روز صبح تم اٹھو گے تو 2 دینار تمہیں تکیے کے نیچے مل جائے گا. اب عابد صاحب کے سمجھ میں آ گیا, یہ صاحب گھر پہنچے, اب آ کر گھر سوئے, اور جب گھر سوئے اور پہلے دن اٹھے تکیہ اٹھایا 2 دینار. تو زندگی آسان ہو گئی نا, اب نہ زحمت کرنا ہے, نہ پریشانی ہے, نہ محنت ہے, نہ مزدوری ہے. تکیے کے نیچے 2 دینار مل رہے ہیں, 1 دینار خود کھا رہے ہیں, 1 دینار غریبوں میں خرچ کر رہے ہیں, کیا ٹینشن. دوسرے دن سوئے پھر 2 دینار, تیسرے دن سوئے پھر 2 دینار. اب جب چوتھے دن سوئے اور اٹھے تکیہ اٹھایا, دینار ہی نہیں. اب جب چوتھے دن دینار نہیں ملا, پریشان ہو گئے. پھر اٹھی کلہاڑی, پھر چلے کاٹنے درخت. راستے میں پھر شیطان آیا, اور شیطان نے کہا نہیں درخت نہیں کٹے گا, درخت نہیں کٹے گا. عابد بزید ہے نہیں بھیا, درخت آج تو کاٹ کے ہی مانیں گے. شیطان کہہ رہا نہیں کٹے گا, عابد بزید ہے کٹے گا. معاملہ پھر ہاتھا پائی تک پہنچا, لیکن آج قضیہ پلٹ گیا. آج شیطان نے عابد کو زیر کر دیا, شیطان نے عابد کو پٹخ دیا. اب جب عابد صاحب ہارے اور زیر ہوئے تو عابد نے کہا یہ بتاؤ یہ 3 دن کے اندر تم نے ایسا کیا کھایا کہ طاقت بڑھ گئی. لیکن لفظ میرے ہیں, تم نے ایسا کیا کھایا کہ تمہاری طاقت بڑھ گئی.
یا میں نے ایسے کون سا عمل کیا کہ طاقت گھٹ گئی؟ شیطان نے کہا دیکھو یہاں معاملہ طاقت کا نہیں ہے، نیت کا ہے۔ توجہ کر لیں آپ، یہاں معاملہ طاقت کا نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا نیت کا۔ کیا مطلب؟ کہا جب تم اس دن آئے تھے اللہ کے لیے آئے تھے، لہذا تم جیتے تھے، میں ہارا تھا۔ آج آئے ہو 2 دینار کے لیے آئے ہو، لہذا تم ہار گئے ہو، میں جیت گیا ہوں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و لہذا میرے عزیزوں 2 کام کرنا ہے اپنے آپ کو گھاٹے سے بچانے کے لیے، 2 کام کرنا ہے اپنے آپ کو خسارے سے باہر نکالنے کے لیے۔ کیا کرنا ہے؟ کہ ایمان اور عمل۔ ایمان اس پہ لانا ہے جو پیغمبر نے بتایا، عمل وہ کرنا ہے جو پیغمبر اور قرآن نے بتایا۔ قرآن تو نے یہ بتایا ہے کہ گھاٹے سے نکلنا ہے تو عمل کرنا ہے، اور وہ بھی عمل صالح ہونا چاہیے۔ فقط عمل کی شرط نہیں، اس لیے کہ نگاہ قدرت میں کمیت معیار نہیں ہے، کیفیت معیار ہے۔ قدرت کی نگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا تم نے کتنا کیا ہے، نگاہ قدرت میں یہ معتبر ہے کہ تم نے کس کے لیے کیا ہے، خدا کے لیے ہے یا بندوں کے لیے؟ اچھا انصاف سے بتائیے، اگر عمل بندوں کے لیے کیا جائے گا تو فائدہ کیا ملے گا؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا، اگر عمل ہم بندوں کے لیے کر بھی لو تو فائدہ کیا ملے گا؟ آخری فائدہ آپ بتا دیجئے مجھے، بالکل لاسٹ اسٹیج کا فائدہ جو ہم نے تجربہ کیا اور دیکھا ہے، تو آخری اسٹیج کا فائدہ یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف ہو سکتی ہے، بس۔ اچھا اس کی بھی گارنٹی نہیں کہ جو انسان آپ کے منہ پہ بیٹھ کے آپ کی تعریف کرے وہ پیٹھ پیچھے بھی آپ کی تعریف کر رہا ہو۔ توجہ کریے گا، گارنٹی نہیں ہے نا۔ تو جب دنیا میں گارنٹی نہیں ہے کہ جو منہ پہ تعریف کر رہا ہو وہ پیٹھ پیچھے بھی تعریف کرے، تو جب یہاں اتنی گارنٹی نہیں ہے کہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح پیٹھ پیچھے تعریف ہو، تو اس کے لیے عمل کیوں کیا جائے جو عزتوں کو نیلام کرے؟ عمل اس کے لیے کرو جو تمہیں یہاں بھی عزتیں عطا کرنے والا ہے، جو تمہیں وہاں بھی عزتیں عطا کرنے والا ہے۔ عمل کا معیار تو یہ ہونا چاہیے نا، عمل اس کے لیے ہو جو یہاں بھی عزت دے اور وہاں بھی تمہیں عزت عطا کر دے۔ میرے سے عمل کرنا ہے، خدایا کون سا عمل کریں، کون سے اعمال کو انجام دیں کہ ہم دنیا میں باعزت ہو جائیں اور آخرت میں باعزت ہو جائیں؟ بس ایک عمل نگاہ قرآن سے بیان کر کے، اس لیے مختصر سا وقت ملا ہے اسی میں گفتگو سمیٹنا ہے، ایک عمل فقط۔ قرآن مجید نے کہا دیکھو اگر باعزت ہونا ہے، دنیا کے خسارے سے نکلنا ہے اور آخرت کے فائدے کو تلاش کرنا ہے، تو پہلا عمل یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پہلا عمل جو تمہیں خسارے سے نکالے گا، گھاٹے سے نکالے گا اور اس فائدے تک لے جائے گا جو فائدہ قرآن کے مطابق ہے، کیا ہے؟ تقوی الہی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور یاد رکھیے گا جس دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ دل دنیا والوں کے سامنے نہیں جھکتا۔ جس دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے وہ دل دنیا والوں سے نہیں ڈرتا۔ جناب مسلم عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں تنہا ہیں، سامنے لشکر ہے، ہتھیار ہے، تیغ ہے، اسلحہ ہے، دشمن ہے، قاتل کھڑا ہے، سب کے سب موجود ہیں۔ کسی نے بڑھ کر کے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ مسلم نے یہی تو کہا تھا مالی امیروں سے والحسین، یاد رکھو میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر ہی نہیں ہے، سب قاتل کھڑے ہیں، دشمن ہے، تخت و تاج والے ہیں، دولت و حکومت والے ہیں۔ ڈر کیوں نہیں لگا؟ خوف کیوں نہیں پیدا ہوا؟ کا ڈر اس لیے نہیں لگا کہ اب اس دل میں فقط خوف خدا ہے، اور جس دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ دربار سے نہیں ڈرا کرتا۔ جس دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، پہلی چیز کا نام ہے تقوی الہی، خوف خدا، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ یہ اللہ کے تقوی کا مطلب کیا ہے؟ یہ تقوی مطلب کیا ہے اللہ کا؟ کہ اس کا ایک آسان سا ترجمہ ہے کہ واجبات کو انجام دو، محرمات سے پرہیز کرو۔ روایات میں ہے، علماء کا فتویٰ ہے، مراجع کرام کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اگر کسی انسان پہ حج واجب ہو اور اسے اس بات کا یقین ہو کہ حج کرنے جائیں گے کوئی واجب چھوٹ جائے گا یا حرام میں پڑنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ حج واجب نہیں ہے۔
یا مولا کائنات کی حدیث ہے کہ اگر مستحبات اس بات کا سبب قرار پائیں کہ تمہارے واجبات کے چھوٹنے کا خوف ہو تو مستحبات چھوڑ دو، واجبات کو انجام دو۔ یہ روایتیں اپنی جگہ، لیکن اسی کے مقابلے میں آپ دیکھیے جتنی فضیلتیں مستحبات کی روایتوں میں بیان کی گئی ہیں، ظاہری طور پہ واجبات کی آپ کو نہیں ملیں گی۔ ایک 27 رجب کو روزہ آپ رکھیے، کئی سال کے روزوں سے افضل ہے۔ 2 رکعت نماز غدیر کے دن آپ پڑھ لیجئے، کئی سال کی نمازوں سے افضل ہے۔ خدایا جب مستحبات کے اتنے ثواب تھے اور مستحبات میں اتنا کمال تھا تو یہ واجبات کو کیوں رکھا؟ توجہ کریے گا، بس ایک پیغام گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ جب مستحبات میں اتنی فضیلتیں تھیں، دیکھیے جو لوگ باہر ہیں شاید مائک اس لیے بند ہو کہ آواز ان تک نہ جائے، جو لوگ اندر آئے انہیں تک آواز جائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ جب مستحبات میں اتنا فائدہ ہے تو پھر یہ واجبات کیوں مستحبات ہی ہوتے؟ انسان فائدہ اٹھاتا رہتا۔ دیکھیے دنیا کا قانون یہ ہے کہ جہاں اجبار ہوتا ہے وہاں فائدہ کم ہوتا ہے۔ جملہ آپ تک پہنچنا چاہیے۔ جہاں اجبار ہوتا ہے وہاں فائدہ کم ہوتا ہے، جہاں اختیار ہوتا ہے وہاں فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دنیا میں دوں۔ ایک انسان ہے جو نوکری کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، وہ تو جاب کی تنخواہ اسے ملنی ہے، لیکن اگر اس نے اوور ٹائم کر دیا تو ڈبل مل جاتی ہے نا۔ ممکن ہے کہ اوور ٹائم کا فائدہ یہ بھی مل جائے کہ جتنا فل ٹائم میں مل رہا ہو اس سے زیادہ اوور ٹائم کو 2-3 گھنٹوں میں مل جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ یہ اوور ٹائم کی تنخواہ زیادہ کیوں ہے؟ درحالہ کہ فل ٹائم میں انسان نے ڈیوٹی زیادہ کی ہے، زحمتیں زیادہ کی ہیں، مشکلات زیادہ برداشت کی ہیں، اوور ٹائم میں 2-3 گھنٹے سے زحمتیں کی ہیں، تنخواہ زیادہ کیوں مل رہی ہے؟ کہ یہ اوور ٹائم کا معاملہ وہ ہے کہ جہاں اختیار ہے، کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک صاحب اور آگے بڑھے، ان کا مولانا دیکھیے جب معاملہ اوور ٹائم کا اور فائدہ اوور ٹائم میں زیادہ ہے تو ایسا ہے کل سے میں فل ٹائم ڈیوٹی نہیں کروں گا۔ توجہ کریے گا، فل ٹائم ڈیوٹی نہیں کروں گا، فقط اوور ٹائم کروں گا۔ مینیجر نے کہا دیکھیے احمقانہ باتیں نہ کیجیے، بیوقوف والی باتیں نہ کیجیے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ دیکھیے اوور ٹائم کا اختیار بھی اسی کو ہے جو فل ٹائم کر رہا ہو، اوور ٹائم کا فائدہ بھی اسی کو ملے گا جو فل ٹائم کر رہا ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ روایت میں مستحبات کے ثواب زیادہ کیوں ہیں، واجبات کے ظاہری طور پہ ثواب کیوں کم بیان کیے گئے۔ یاد رکھیے گا مستحبات میں انسان کو اختیار ہے، کرے یا نہ کرے، کرے گا تو ثواب زیادہ ملے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں اتنا ضرور یاد رکھنا، اگر مستحبات کا فائدہ لینا ہے تو پہلے واجبات کو انجام دو، جب واجبات کو انجام دو گے تبھی مستحبات کا فائدہ ملنے والا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد تو میرے عزیزوں اپنے آپ کو خسارے سے بچانا ہے، اپنے آپ کو گھاٹے سے بچانا ہے تو 2 کام کرنا ہوگا۔ پہلا کام ایمان ہے، دوسرا کام عمل ہے۔ ایمان کی شرط یہ ہے کہ ایمان معرفت کے ساتھ ہو، با معرفت ہو، اس لیے کہ بے معرفت کسی نے اللہ محمد تقی بہجت سے پوچھا تھا، اگر یہ بتائیے کیا امام وقت کو دیکھا جا سکتا ہے؟ کس کی خواہش نہیں ہے، کس کے دل کا ارمان نہیں ہے کہ ہم مولا کو دیکھیں؟ سب چاہتا ہے، سب کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی زیارت کر لیں۔ پوچھا تھا کسی نے آغا بہجت سے، آغا یہ بتائیے کیا امام کو دیکھ سکتے ہیں؟ آغا نے ایک جواب دیا تھا، یاد رکھو امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے، امام کی معرفت پیدا کرنا کمال ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کربلا میں سب نے تو امام کو دیکھا تھا، شمر نے بھی دیکھا تھا، ہرملہ نے بھی دیکھا تھا، پسر سعد نے بھی دیکھا تھا، سب نے امام کو دیکھا تھا۔ ان لوگوں نے فقط دیکھا تھا، ایک نے اور بھی دیکھا تھا، وہ دیکھ کر کے ان کے فعل سے اپنے فعل کو تبدیل کر لے گیا اور اتنا بامعرفت ہو گیا کہ صبح عاشورہ پاتے آتے حسین کے قدموں میں سر رکھ دیا، مولا معاف کر دیجئے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ فقط امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے بلکہ امام کو پہچان لینا کمال ہے۔ اس لیے کہ روایت میں یہ نہیں کہا گیا کہ جس نے امام کو نہیں دیکھا وہ جاہل مرا، روایت کے لفظ یہ ہیں کہ جس نے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہل مرا ہے۔ لہذا میرے عزیزوں پہلی شرط ایمان کی معرفت ہے، عمل کی شرط یہ ہے کہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو، عمل خلوص کے ساتھ ہو۔ اسی خلوص کا مطلب یہ ہے کہ ایام اعظام میں اٹھنے والے ہمارے ہر قدم فقط حسین کے لیے اٹھیں۔ یہ ایک پیغام ہے، اس پیغام کو نشر کرنا ہے۔ ہمارا ہر قدم فقط حسین کی رضا کے لیے،
ہمارا ہر قدم فقط امام حسین کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، وہ فلاں انجمن، فلاں خطیب، فلاں ذاکر، فلاں نوحہ خان، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس لیے کہ ہمیں فقط حسین کو راضی کرنا ہے۔ اما تم دنیا کے پڑھ لیے بیٹھے ہو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم عمل اس لیے بھی نہ کرنا کہ جنت ملے گی، تم عمل اس لیے بھی نہ کرنا کہ جنت ملے گی، اس لیے کہ اگر تم حسین کو راضی کر لو گے تو جنت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جنت کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ شب عاشور حسین کے صاحب نے یہی تو ہمیں درس دیا ہے کہ یاد رکھو جنت تو مل جائے گی، بس شرط یہ ہے جنت ملنے پہ تم خاموش نہ ہو جانا، بلکہ آخری سانس تک تم امام کے مطیع بنتے چلے جانا، امام کے اطاعت گزار بنتے چلے جانا۔ بس میرے عزیزوں، یہ کربلا ہے، یہ فرش غم ہے، یہ فرش ماتم ہے۔ جب سے فلک پا ہلال محرم آپ نے دیکھا ہے، آپ مسلسل گریہ کر رہے ہیں، آپ اشکوں کا نذرانہ رومال زہرا میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی سزا کو قبول کرے، اللہ آپ کی مجلسوں کو قبول کرے، اللہ آپ کی شرکت کو قبول کرے۔ میرے عزیزوں، یہ ایام و ایام ہیں جب علی کی بیٹیاں کوفے میں داخل ہو چکی ہیں۔ ابھی آپ مرثیہ سن رہے تھے، ورود کوفہ کا حال سنا آپ نے۔ روایت ہے اور راوی بیان کرتا ہے کہ جب علی کے سر پر ضربت لگی ہے، 40 ہجری ہے، 19 رمضان کی صبح ہے، حسن حسین علی کو لے کر کے گھر جا رہے ہیں۔ ابھی گھر کے قریب پہنچے ہی تھے کہ علی نے اپنے لال حسن سے کہا، بیٹا حسن، چاہنے والوں سے کہہ دو کہ یہیں رک جائیں۔ کیوں بابا؟ کہ اس لیے کہ جب اس حال میں مجھے میری بیٹیاں دیکھیں گی تو برداشت نہ کر پائیں گی، اور میری بیٹیاں جب مجھے اس حال میں دیکھیں گی تو گریہ کریں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز ان کے کانوں تک آئے۔ میں کہوں گا علی 40 ہجری میں اپنی بیٹیوں کا اتنا خیال، اے مولا ذرا 61 ہجری کے کوفے میں آئیے، یہ قافلہ کوفے میں وارد ہو رہا ہے، منادی کی ندا ہے، حاذی سبایا من بنات رسول اللہ، اے تماشا و دیکھنے والوں آؤ تماشا دیکھو، یہ رسول کے گھر کی بہو بیٹیاں ہیں۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد علیہ السلام کے۔ ہاں عزاداروں، 10 محرم کو یہ قافلہ، 10 محرم کو یہ پورا گھر اجڑ گیا، اکبر قربان ہو گئے، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا، حسین عباس کے بازو لا چکے۔ ہاں عزاداروں، قاسم کے پامال لاش کے ٹکڑوں کو حسین اٹھا چکے، خود اپنی شہادت کو بارگاہ خدا میں پیش کر چکے۔ جانتے ہو دنیا سوچتی عاشور کو کربلا ختم ہو گئی، عاشور کو کربلا ختم نہیں ہوئی ہے، عاشور سے تو کربلا شروع ہوئی ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ عاشور تک تو وہ ہوا ہے جو اس گھرانے کی میراث تھی، لیکن عاشور کے بعد وہ ہوا ہے جو عالم و آدم میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ اس لیے جب کسی نے امام سجاد سے کربلا کے بعد پوچھا تھا، مولا کب تک رو گے، مولا کب تک آنسو بہاؤ گے، مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، امام نے یہی کہا تھا، تو نے انصاف نہ کیا، ارے شہادت تو میراث ہے، لیکن ماں بہنوں کا سر کھلے بلوے عام میں آنا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ لو عزاداروں، خیمے جلنے لگے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں۔ بھائی ایک روایت سن لو، مجلس تمام ہو گئی ہے، تیسرے خیمے میں خیمے جل گئے، بیویاں فرش خاک پا گئیں، خیمے کی جلی ہوئی راکھوں پہ آ کے بیویاں بیٹھ گئیں، پہرا دینا شروع کیا۔ اب اسی پہرے کے دوران حسین کی ایک یتیمہ ہے، حسین کی یتیمہ سکینہ ہے، جسے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، جو ہمیشہ بابا کے سینے پر سوتی ہے۔ چھا گیا رات کی باہوں میں جو میدان بلا، اور مظلوم سکینہ کو پدر یاد آیا، نکلی خیمے سے اندھیرے میں وہ مجبور و جفا، ہر قدم پر یہ صدا تھی کہ کہاں ہو بابا، ارے بھولے اس پیاسی کو ابا سے دلاور کی طرح، تم بھی میدان سے نہ لوٹے علی اکبر کی طرح۔ اے بابا، پانی دیتا ہے کوئی اور نہ غذا دیتا ہے، بابا ماں کی گودی میں جو بیٹھوں تو اٹھا دیتا ہے، ارے بے پدر دیکھ کے
ہر ایک رلا دیتا ہے، جو بھی آتا ہے تماچے وہ لگا دیتا ہے۔ بابا کیسے بھڑکے ہوئے شولوں سے نکل آتی میں، پھوپھی اماں نہ بچا لیتی تو مر جاتی میں۔ ہاں زداروں، یہ بیان کرتے کرتے حسین کی یتیمہ مقتل میں پہنچ گئی، بابا کا سینہ ملا، ابھی بابا کے سینے تک پہنچی ہی تھی، ادھر زینب نے کیا دیکھا، بھیا کی امانت سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، ام کلثوم کو ساتھ لیا، اے بہن دیکھو بھیا کی امانت نہیں نظر آ رہی، اے بہن چلو مقتل میں تلاش کیا جائے۔ راوی کہتا ہے زینب نے کلثوم کو ساتھ لیا، مقتل کا رخ کیا، سکینہ سکینہ کہہ کر کے زینب آواز دے رہی ہے، اے بھیا کی امانت سکینہ کہاں ہو، اے سکینہ تمہیں پھوپھی آواز دے رہی ہے۔ ایک نشیب سے آواز آئی، اے زینب ارے ذرا آہستہ بولو، ابھی ابھی سکینہ تھک کے سوئی ہے۔ بعض ادر و آخر جملہ مجلس تمام ہو گئی، زینب قریب پہنچی، سکینہ کا شانہ ہلایا، ہلا کر کے ایک جملہ کہا، اے سکینہ اللہ نہ کرے کسی بیٹی سے یہ سوال ہو، اے سکینہ ارے تو نے بابا کو پہچانا کیسے؟ یا اس لیے کیوں کہ اس لیے کہ لاشا یہ تو سر سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے۔ اے سکینہ نہ تیرے بابا کا سار نہ تیرے بابا کا لباس۔ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میں مقتل میں بابا بابا کہہ کے آواز دے رہی تھی، اسی لاش بے سر سے آواز آئی، اے سکینہ آ تیرا بابا یہاں ہے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق الزهرة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها خدایا اس عزا کو قبول فرما، جا جا محمد اور محمد کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہم کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین فرش کے تمام تر نیک دلی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، خدایا ان اشکوں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار دے، خدا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں خلوص و معرفت کے ساتھ ذکر ابا عبداللہ کرنے، ذکر ابا عبداللہ الحسین میں شرکت کرنے کی توفیق مرحمت فرما، خدا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، وقت کے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ خصوصی دعا یہ ہے کہ خطیب حسینیت مولانا محمد حسین حسینی صاحب کا بیٹا اس وقت علیل ہے، اسپتال میں ہے، اب سے ان کی صحت کے لیے دعا کی گزارش ہے، اس بچے کی صحت کے لیے گزارش ہے، ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ ماتم حسین۔